ہندوستان میں طلاق ثلاثہ پر اسلام کے خلاف قانون بنا، نفقہ مطلقہ پر اسلام کے خلاف قانون بنا، اذان پر فلم بنائی گئی اور اذان کا مذاق اڑایا گیا، فلم کا نام اذان رکھ کر اس میں بے حیائی اور فحاشی دکھائی گئی، مسلمان برداشت کیا۔ اور یہ بھی جانتے ہیں اسلام کے خلاف اسی ملک کے ایک پنڈت دیانند سرسوتی نے ستیارتھ پرکاش کے نام سے کتاب لکھی، جس میں مکمل طور پر اسلام کے خلاف دریدہ دہنی اور دل آزاری کا استعمال کیا۔ علماء نے اس کی کتاب کا علمی جواب دیا، اس کی شان میں بدتمیزی نہیں کی، اسے برا بھلا نہیں کہا، اس کی مدر سسٹر کو ایک نہیں کیا، علمی جواب سے کتاب کا جواب لکھا گیا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ملک میں موب لنچنگ کے ذریعے سے 100 نوجوانوں کو مارا گیا۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ لو جہاد کے نعرے سے کئی مسلمان لڑکیوں کو دھرم پریورتن کرایا گیا۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ کئی مسلمان لڑکیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾری ہوئی، کئی نامعصوم بچیوں کی عزتیں لوٹی گئی اور اس پر کوئی مقدمات نہیں چلے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو جلایا گیا تو اس وقت مسلمانوں نے انصاف کا مطالبہ کیا۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ چند سال پہلے 2007 میں خشونت سنگھ جیسے بے شرم بے حیا جرنلسٹ نے، صحافی نے ایک کتاب لکھی، دا کمپنی آف وومن، یعنی لڑکی بیوی کے ساتھ، عورت کے ساتھ صحبت کیسے کی جانی چاہیے۔ کتاب کا نام ہی کتنی بے حیائی اور فحاشی پر ہے، اور اس میں پورا مسلمان عورتوں کو بدنام کیا گیا۔ ایسے موقع پر مسلمانوں نے اس سے پہلے یہ بھی مناظر دیکھے، سلمان رشدی جیسا بدنام زمانہ بے شرم شخص جس نے شیطانی کلمات کے نام سے نبی کی سیرت میں گستاخی کی اور اس نے اپنی شیطانی نسل ہونا دکھایا۔ کرم یہ ہوا کہ بھارت میں اس کتاب پر پابندی لگائی گئی تھی، بعد میں پھر چاپلوسوں نے اسے ملک میں آنے کا، مہمان بننے کا موقع دیا۔ یورپ میں آئے دن نبی کی شان اور اسلام کے خلاف اتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اگر صرف ان کتابوں کے ناموں کی فہرست بنائی جائے تو ایک بڑی جلد تیار ہو سکتی ہے۔ صرف ناموں کی فہرست ہے جو ہر آئے دن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لکھی جا رہی ہے۔ اس سب کے باوجود آپ یہ بھی جانتے ہیں یورپ میں بعض ایسے یہودی اور عیسائی اتنی گندی فطرت کے ہیں، وہ اپنے واش روم اور باتھ روم کا نقشہ کعبۃ اللہ کی شکل کا بناتے ہیں، اور اپنے پیشاب کرنے کا جو خانہ ہوتا ہے وہ ایک حجاب والی عورت حجاب ہٹا کر کھڑی ہوئی ہے اور یہ اس میں جا کے پیشاب کر رہا ہے، ایسی شکل کے وہ باتھ روم واش روم بناتے ہیں۔ یہ سب مسلمان دیکھ رہا ہے، زمین اور آسمان کا خدا دیکھ رہا ہے، یہ پھر بھی برداشت کر رہے ہیں۔ مسلمان بے قابو نہیں ہو رہا ہے، مسلمان جذبات سے باہر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ساری کھلواڑ اور سارا مجروح کرنا مسلمانوں کے جذبات کو دیکھنے اور سننے اور جاننے کے باوجود بھی مسلمان خاموش ہے۔ کیوں؟ اسے اسلام نے روک رکھا ہے، اسے اسلامی تعلیمات اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک رکھا ہے۔